جب عبداللہ ابن السلام کی نظر چہرے مبارک پہ پڑتی ہے دور ہی سے پکار اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لوگوں نے پوچھا آقا عبداللہ ابن السلام لیونازر ولکن لم یطلب الدلیل ولم یسأل سیف لماذا نطق الشہادہ لماذا نطق الشہادہ لماذا نطق الشہادہ. تم تو آئے تھے مناظرہ کرنے, تم تو آئے تھے دلیلیں ماننے, تم تو آئے تھے ڈیبیٹ کرنے, تم تو آئے تھے حجت کرنے, کلمہ کیوں پڑھ لیا, دلیلیں کیوں نہیں مانگی. عبداللہ ابن السلام ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں, لچھمی نگر میں آنے والوں سنو, وہ کہتے ہیں فلما تبینت وجہ عرفت انہ لیس بوجہ کذاب. خدا کی قسم جب میری نظر ان کے چہرے مبارک پر پڑی ہے تو میں سمجھ گیا کہ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے لم یات نظیر کفی نظر مثلے کی نشد پیدا جانا جگرات کتاج تورے سر سوہے تجھ پوئے شہے دوسرا. یہ ہے شان رسول پاک. اور آگے دیکھیں آپ انشاءاللہ یہ تو 1400 سال پہلے کی پرانی بات ہے. دارالعلوم کے جلسے میں آنے والوں 1400 سال پہلے کی پرانی بات ہے, 1400 سال پہلے کی پرانی بات ہے. لیکن آج کے اس کمپیوٹر کے دور میں, نیٹ کے دور میں, موبائل کے دور میں, تو آج کے دور میں بھی پوری دنیا یہی کہنے پہ مجبور ہے. آپ بولو گے کیسے؟ آج سے 500 سال پہلے ایک بہت بڑا فلسفر جس کا نام ہے الفونس مائر لا ڈی پارٹ آف لامارٹن, یہ فرانس کے رہنے والے ہیں, 1790 میں پیدا ہوئے تھے. یہ ایک کتاب لکھتے ہیں رسول پاک پہ تحقیق کر کے. یہ نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھے ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں, توجہ چاہوں گا علماء کرام کے, کلمہ پڑھنا نہیں پڑھنا یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن جن کے رگوں میں ایک کا خون ہے وہ کبھی رسول پاک پہ تنقید نہیں کرے. جس کی رگوں میں ایک کا خون ہے وہ کبھی رسول پاک پہ تنقید نہیں کرے گا, اور جس کے رگوں میں ایک کا نہیں انیک کا خون ہو, انیک کا خون ہو وہی تنقید کرے گا. اب دیکھیں رسول پاک کے بارے میں ایک عیسائی فلسفی کیا کہہ رہا ہے 1790 میں, سنیں اور اس کو یاد رکھیں. وہ کہتا ہے who was محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ یہ کہتے ہیں if greatness of purpose, smileness of means and astonishing result are the three criteria of human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad. ارے کس میں ہمت ہے, محمد عربی سے عظیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کس میں ہمت ہے کہ وہ ان سے مقابلہ کرے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا بتائیے, تو اس نے کہا سنو, جینیس ہونے کا فیصلہ ان 3 چیزوں پہ کیا جاتا ہے. غور سے سنیے تاکہ آپ کچھ لے کے جائیں. جینیس ہونے کا فیصلہ ان 3 چیزوں پہ کیا جاتا ہے. 3 چیز کیا کیا ہے سنیں, عظیم مقصد, مہان ادیشیہ, اسباب کی کمی, واستوؤں کی کمی, زبردست رزلٹ, آشچر جنک پرینام. کہتے ہیں رسول پاک جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت پوری دنیا ضلالت میں, جہالت میں, تاریکی میں ڈوبی ہوئی. اس تاریکی کو, اس اندھیرے کو اجالے میں بدلنا. عظیم مقصد, اسباب کی کمی, واستوؤں کی کمی, وسائل کی کمی. پیٹ پہ پتھر ہے, ٹوٹی چٹائی ہے, مٹی کے برتن ہے, ہاتھ میں کھجور کی چھڑی, وسائل کی کمی اور زبردست رزلٹ. 10 سال کے اندر اسلام عرب سے لے کے یورپ تک پھیل گیا. کس میں ہمت ہے کہ محمد عربی سے مقابلہ کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. اور یہ رسول پاک کی شان دیکھیں آپ, اور یہ کوئی مسلم ملک کی بات نہیں ہے بلکہ غیر مسلم ملک ہے جس کا نام ہے انگلینڈ. غور سے سنیے گا, انگلینڈ میں ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے برٹش میوزیم. انگلینڈ میں ایک میوزیم ہے برٹش میوزیم,
اس میوزیم کے دروازے دیوار پر سفید پتھر سے لکھا ہوا ہے. جیسے ہی داخل ہوں گے سفید پتھر سے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا انگلینڈ کے میوزیم میں؟ سنیے, اس میں لکھا ہے written on the British Museum's wall, as a father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the reformer of the society, as the messenger of commander, Muhammad is the Superman of the world. Muhammad the Superman of the world. اے دنیا والوں مجھے کہنے دو کہ کوئی اگر آج دنیا میں کوئی 2 لاکھ کا آج دنیا میں اگر کوئی 2 لاکھ کا چشمہ پہن لے سپرمین نہیں ہوتا. 10 لاکھ کا سوٹ پہن لے سپرمین نہیں ہوتا. 7 کروڑ کے جہاز میں اڑے سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو ان پڑھ گوار قوم کو زمانے کا امام بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. نعرہ لگا کھڑے ہو کے نعرہ لگا. اسے کہتے ہیں سپرمین. ودیش سے 25 چیتے لا کر ہرنوں کو چھوڑ دینا. اے چیتوں اسے پھاڑو کھا جاؤ. تہس تہس کرانے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو شکاری کے پنجے سے ہرنی کو نکال کر اس کی ماں سے ملا دے اسے کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں سپرمین. کسی کے گھر پہ بلڈوزر چلا کر اس کی زندگی کو تاریکی میں بدلنے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو ایک یتیم بچے کو عید کے دن اپنے گلے سے لگا لے اسے کہتے ہیں سپرمین. سہاگن کو ابھاگن بنا کر چھوڑنے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو 40 سالہ خدیجہ کو شہادت بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے بیٹیوں کو مارنے والا زندہ یہ کرنے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو یتیموں کی سرپرستی کرے اسے کہتے ہیں سپرمین. اور آگے بڑھیں آپ. جو دوسرے کی روزی روٹی کو چھین لے کسی نہ کسی بہانے سے وہ سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر زمانے کو کھلا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. دینے والا ہے سچا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کہیں یا رسول اللہ کہ ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک بولے یا رسول اللہ. ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے سسکیاں مسکرانے لگی ہے. ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے سسکیاں مسکرانے لگی ہے. ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے سسکیاں مسکرانے لگی ہے. مصطفیٰ آ گئے ہیں زمین پر بچیاں مسکرانے لگی پر
بچیاں مسکرانے لگی ہیں. اور یہ شعر دیکھیں آپ کہ ان کی آمد کا اعجاز ہے یہ, سوکھے تن بھر گئے بکریوں کے. ان کی آمد کا اعجاز ہے یہ, سوکھے تن بھر گئے بکریوں کے. ان کی آمد سے بنجر زمین پر کھیتیاں مسکرانے لگی ہیں. ان کی آمد سے بنجر زمین پر کھیتیاں مسکرانے لگی ہیں. اور اس قبیلے کا آخری شعر کہ بی خدیجہ کے گھر کو بسا, مومنوں کی ماں ان کو بنایا. بی خدیجہ کے گھر کو بسایا, مومنوں کی ماں ان کو بنایا. دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے چوڑیاں مسکرانے لگی ہیں. دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے چوڑیاں مسکرانے لگی ہیں. دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے چوڑیاں مسکرانے لگی. ایک دنیا کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے, آپ گوگل کریں, اس کا نام آپ کو مل جائے گا. اس کا نام ہے تھامس کلئی. یہ بہت پڑھا لکھا ہے, ہسٹورین, فلسفہ, فلسفی, اوریٹر, اسپیکر, اور کیمبرج یونیورسٹی لندن کا یہ پروفیسر ہے. کیمبرج یونیورسٹی لندن کا پروفیسر, نوبل پرائز وینر. یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہی تو جانیں گے محمد عربی کون ہے, ورنہ اور ان کو کیا معلوم کہ کیا ہے. کچھ بھی بول دیا منہ اٹھا کر کے. یہ 500 سال پہلے کی بات یہ بھی ہے. یہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھے. کتاب کا نام ہے ہیرو کا ہیرو. ہیرو کا ہیرو, ون ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیرونک ان ہسٹری. کون ہے ہیرو کا ہیرو؟ یہ بالی ووڈ کی طرف مت جانا, یہ تو 50 سال پہلے کی بات ہے, 70 سال. یہ 500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں فیضان بھائی, جس وقت ان کے ابا کے ابا آب و گل کے درمیان بھی نہیں تھے. آب و گل کے درمیان نہیں تھے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہیرو کے معنی ہوتا عظیم ہستی. تو ایک کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرو پروفٹ ہے انگلینڈ میں, کیمبرج یونیورسٹی میں. آپ دیکھیے کمال, جس یونیورسٹی میں وہ لکھنے کے لیے بیٹھا ہے کتاب, وہ یونیورسٹی عیسائیوں کی. سنو اپنے نبی کی شان. یونیورسٹی عیسائیوں کی, سامنے عیسائی بیٹھے ہیں, پیچھے آگے دائیں بائیں وہ پورا شہر عیسائیوں کیا ہے. لیکن جب وہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے لکشمی نگر والوں, تو آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 51 کو پڑھیں گے. ایسا نہ کل بولے کہ روح الامین آئے تھے کیا بول کے گئے. صفحہ نمبر 51 پہ ہے ہیرو پروفٹ. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں صرف ایک نبی کو چننا تھا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں صرف ایک نبی کا انتخاب کرنا تھا. تم کیا سمجھتے ہو وہ حضرت موسیٰ کو نہیں جانتا تھا جو دریا پہ لاٹھی مارے پوری تو دریا جو کیا کہتے راستے بن گئے, پوری قوم دریا پار کر گئی. کیا وہ حضرت یوسف کو نہیں جانتا تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں جو انگلیاں کاٹ ڈالی؟ کیا وہ حضرت داؤد کو نہیں جانتا تھا جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اڑنا بھول جاتے تھے؟ کیا وہ حضرت سلیمان کو نہیں جانتا تھا
جو مہینوں کا سفر منٹوں میں کرتے تھے، کیا حضرت یوسف حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتا تھا جو اپنی پھونک سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ یقیناً وہ تمام انبیاء کو جانتا تھا، لیکن جب نبوت کا نمونہ پیش کرنے کی باری آئی کیمبرج یونیورسٹی میں، when come to presenting the prophethood to the world, he said, Prophet Muhammad is our role model. He is prophet of the world. حضرت محمد کو میں دنیا کا سب سے بڑا رول ماڈل مانتا ہوں. Not حضرت ابراہیم, not حضرت اسماعیل, not حضرت زکریا, not حضرت یحییٰ, not حضرت یونس, not حضرت یوسف, not حضرت موسیٰ, not حضرت عیسیٰ, not حضرت دانیال, not حضرت ذوالکفل, not حضرت یسع, not حضرت شعیب. Who is hero prophet? He said Prophet Muhammad is our role model. He is hero prophet of the world. اتنا ہی نہیں، دارالعلوم کے جلسے میں آنے والوں یہ کہتا ہے lies about Prophet Muhammad. Lies about Prophet Muhammad must stop. جو محمد عربی کو سچا نہیں مانتے ہیں وہ سن لے کہ محمد سے زیادہ سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. حیرت کی بات ہے، یہ آج کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت جو ہے بریلی شریف سے بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ حضرت کی ذات وہ ذات ہے. اور آگے بڑھے آپ. تب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں آپ نے صرف محمد عربی کے نام کو کیوں چنا، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آدم سے لے کر اب تک دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں. حضرت آدم سے لے کر اب تک دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں، مگر دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا انقلاب نہیں جو محمد کے انقلاب سے مقابلہ کر سکے. کہا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو آفٹر 3 جنریشن 3 نسلوں کے بعد اس کا پھل کھایا جاتا ہے، سوائے محمد عربی کے انقلاب کے. 10 سال کے اندر آپ دنیا کو بدلتے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتا دنیا والوں سنو، اب روح الامین سے سنیے. انقلاب کمیونسٹ میں بھی آیا تھا، انقلاب فرانس میں بھی آیا تھا، انقلاب جو ہے امریکہ میں بھی آیا تھا، انقلاب لندن میں بھی آیا تھا، انقلاب روس میں بھی آیا تھا، مگر یہ سارے انقلابات میں صرف پولیٹیکل اسٹرکچر بدلا تھا، باقی سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے. لیکن خدا کی قسم محمد عربی کے انقلاب میں ہر چیز بدل گئی. عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، خیالات بدل گئے، کردار بدل گئے، رفتار بدل گئے، اخلاق بدل گئے، سیاست بدل گئی، معیشت بدل گئی. کوئی بھی چیز اپنی سابقہ حالت پر قائم نہیں رہی، ہر چیز بدلتی رہی. اتنا اس نے سنا تو کہا اچھا محمد عربی کے انقلاب میں ہر چیز بدل گئی؟ بولا جی. کہا ایک ایگزامپل دیا جائے، ایک ایگزامپل دے کہ محمد عربی کے انقلاب میں ہر چیز کیسے بدل گئی. اس نے کہا دیتا ہوں. اور جب وہ انقلاب دیتا ہے، جب وہ ایگزامپل دیتا ہے تو کیا دیتا ہے سنیں. اس نے کہا یاد کرو جب محمد عربی دنیا میں تشریف لائے، جس معاشرے میں وہ معاشرہ جہالت میں، تاریکی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ وہ لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے تھے، پانی کی بوتل، وہ لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے تھے کہ پہلے میرا اونٹ پانی پیے گا، دوسرا کہتا نہیں پہلے میرا اونٹ پانی پیے گا. ناک پہ جان دینے والی قوم، بڑی حمیت والی قوم. ایک کہتا میرا گھوڑا یہاں بیٹھے گا تو دوسرا کہتا نہیں میرا گھوڑا یہاں بیٹھے گا. ایک کہتا پہلے میرا جانور پانی پیے گا، وہ بولتا میرا پیے گا. ایک کہتا پہلے میرا جانور آگے بڑھے گا، دوسرا کہتا نہیں پہلے میرا آگے بڑھے گا. کہیں گھوڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں جانور بٹھانے پہ جھگڑا. آج جب وہ اس پہ لڑتے تھے تو کتنے سال، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، 90 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی.
90 سال تک کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا؟ اللہ کے رسول ان کے درمیان تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول ان کے درمیان تشریف لے گئے اور فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمو ولا یخذلو ولا یحقرو. یعنی مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم سونپتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. بس ایک لائن. پھر چشمے فلک نے حیرت سے دیکھا یہ وہی قوم تھی جو اونٹوں کو پانی پلانے کے چکر میں 90 سال تک لڑتی تھی، مگر جب رسول فرماتے ہیں کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو. چشمے فلک نے حیرت سے دیکھا ایک جنگ کا مقام ہے، سپاہی زخموں سے چور چور ہیں، ایک سپاہی ادھر، 2 سپاہی ادھر، 4 سپاہی ادھر، سب تڑپ رہے ہیں پیاس سے. جاگنے کا وقت ہے، دم نکلنے والی آخری سانسیں چل رہی ہے. پانی مانگتے ہیں، پانی پانی پانی، الاتش پانی. ساقی آتا ہے اٹھا کے بیٹھاتا ہے، کٹورا منہ سے لگاتا ہے. ساقی آتا ہے اٹھا کے بیٹھاتا ہے، کٹورا منہ سے لگاتا ہے. ابھی پیا نہیں ہے کہ دوسری زخمی سپاہی کی آواز آئی پانی 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 پانی. تو پہلا والا کہتا ہے دانی اس کی اخی اولا، مجھے چھوڑ دو، جاؤ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ. مجھے چھوڑ دو، پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا. ساقی دوسرے کے پاس جاتا ہے، اٹھا کے بیٹھاتا ہے، پیالہ منہ سے لگاتا ہے، ابھی پیا نہیں ہے. تیسرے کی آواز آئی الاتش الاتش، میں پیاسا ہوں، پانی پانی. یہ کہتا ہے دانی اس کی اخی اولا، مجھے چھوڑ دو، جاؤ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلا. ساقی اس کے پاس جاتا ہے، اٹھا کے بیٹھاتا ہے، پیالہ منہ سے لگاتا ہے، ابھی پیا نہیں ہے. چوتھے کی آواز آتی ہے پانی پانی. یہ کہتا مجھے چھوڑو، اس کے پاس جا. 5ویں کے پاس، 6ویں کے پاس، 7ویں کے پاس، 8ویں کے پاس. کس وقت؟ جاگنے کے وقت، دم نکلنے کے وقت. یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر سارے سمندروں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، مگر یہاں پر قربانی کیوں؟ جانی ساری کیوں؟ یہاں پہ سیکریفائس کیوں؟ ارے یہ تو وہی قوم تھی نا جو اونٹوں کو پانی پلانے کے چکر میں 90 سال تک لڑتی تھی. آخر آج ان کے اندر کیا کر دیا گیا ہے جو اپنی جان کو اپنے بھائی کے جان پہ قربان کر رہا ہے، اپنی جان کو اپنے بھائی کی جان پہ نثار کر رہا ہے، فدا کر رہا ہے. خدا کی قسم یہ محمد عربی کا انقلاب تھا جس نے بدو قوم کو پوری کائنات میں سمبل بنا دیا ہے. جو نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اتنا سننا تھا 700 لوگ جو تھامس کلئی کو سن رہے تھے سب رونے لگے کہ محمد عربی کے بارے میں ایک اور بتائیے، ایک اور بتا دیجئے. کہا سنو، جب محمد before the birth of Prophet Muhammad in Arab، جب اللہ کے رسول عرب میں تشریف لائے، غالباً اس وقت یا اس سے پہلے عرب میں شراب کا بڑا رواج تھا. لوگ شراب پیتے تھے، شراب ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نبی ان کے درمیان تشریف لے گئے اور انقلاب دیکھیے. نبی کو ایک آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتوں کے تھان، قسمت ناپنے کے آلے، یہ سب شیطانی کام ہے، سو اس سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا؟ ایک طرف شراب کا حسن تھا، دوسری طرف اس کے نبی کا حکم تھا. کہا ہوا کیا؟ کہا ہونا کیا تھا؟ شیطانیت ہار گئی، مسلمانیت جیت گئی. راوی کہتا ہے کہ جیسے نبی نے ارشاد فرمایا یہ آیت پڑھے ہیں، اس وقت لوگ اپنے گھروں سے شراب کی مٹکے لا کر توڑ رہے تھے، پوری بستی میں شراب بہ رہی تھی. یہ محمد عربی کا انقلاب ہے. جیسے ہی اعلان کرتے ہیں تو ہر بستی
بستی میں انقلاب آ گیا ہے، قریے میں انقلاب آ گیا ہے، گاؤں میں انقلاب آ گیا ہے، ملک میں انقلاب آ گیا ہے، سوسائٹی میں انقلاب آ گیا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان آقا ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ آج سنیے، آج اب دنیا میں چلے جائیں،